محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، باتیں بہت سے ذہن میں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی بات کی جائے، کون سی بات کو چھوڑ دیا جائے، اور سارے ہی حساس موضوع ہیں اور بڑے ہی حساس عنوان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، جس کا میں نے ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے؟ بھائیوں والا تعلق ہے، اور جب تعلق بھائی والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے جو حکم دیا، جو معاملات کرنے کا جو حکم دیا، وہ بھی بھائیوں جیسا ہی حکم دیا۔ جیسا معاملہ، جس طرح کے تعلقات ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، جو فیلنگ ہماری اپنے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ خون کا رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں تمام بھائی ہیں۔ کوئی مسلمان کہیں پر پریشان ہو، ان کے ساتھ حالات آ گئے ہوں اور ایک دوسرے کو پتہ چلے اور وہ اس کے لیے تڑپے نہیں، اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہو، اور اگر وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے کسی بھی طرح سے، اور وہ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیونکہ جہاں بات بھائی کی ہوگی وہاں پر یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائیوں والا رشتہ ہے، تو پھر اس سے آگے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، بلکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہیں کہاں اس وقت۔ ہمارا اپنا جو معاملہ ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، ہمارا اپنا جو طرز عمل ہے، وہ کیا ہے؟ تو ہمارا اپنا طرز عمل بالکل اس کے برعکس، اس کے خلاف ہے ہر چیز میں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے کرواؤ۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات آ گئے، تو جائے کہ کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا ایسا، تو یہی جذبہ ہے نا اس وقت۔ ہم کہتے نہیں سبق تو سیکھنا تھا نا، سبق تو کوئی تو دیتا، کوئی تو سبق سکھاتا، چلو سبق مل گیا۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں بھی کبھی پڑھایا جائے گا، یہ سبق ہمارے لیے بھی کوئی لے کر آئے گا، اور ہمیں بھی یہ سبق پڑھائے گا، اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی پڑھا کر جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے، سبق مل گیا، ہمیں بھی ملا تھا، اسے بھی ملا۔ ہم نہیں سوچتے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس طرح کے حالات ہیں کہ کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہماری اپنی جو روز مرہ کی جو زندگی ہے، ہمارے جو اپنے معمولات ہیں، اس معمولات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بلکہ بسا اوقات تو وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ذرا 2 منٹ نکال کر کے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔
تو بہرحال یہ میرے بھائی یہ تو دنیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا کو جو ڈیزائن کیا ہے نا، یہ تو اسباب کے تحت ڈیزائن ہوا ہے. یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ اسباب کے دائرے میں ہوگا، ہے نا. یہاں کسی کو یوں ہی موت نہیں آئے گی، اللہ کوئی وجہ، کوئی اسباب، کوئی سبب پیدا کر دے گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، سب پتہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، لیکن پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ نے اسباب پیدا کر دیا، اسباب بنا دیا، اور جب مرنے کی باری آئی تو اس کے لیے بھی اللہ نے اسباب بنا دیا کہ اب بوڑھا ہو گیا تو بھائی اب کتنی زندگی جیے گا، بوڑھا ہو گیا تو مرے گا ہی. کیوں موت ہو گئی؟ بھائی بیمار تھا، بہت دنوں سے بیمار تھے، ختم ہو گئے. تو اب جب حالات آئیں گے تو حالات بھی اسی طرح کے ہوں گے نا. ہم بیٹھے ہیں اپنے آپ سکون سے کہ ہمیں کیا مطلب، کیا لینا دینا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا ہو رہا ہے، ہونے دو، ہمیں کیا مسئلہ، ہمارا اپنا تو ٹھیک ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں بہت دنوں سے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے وہ واچ کر رہا ہے، اس کو پوری ساری جانکاری، سارا ڈیٹا اس نے محفوظ کر لیا ہمارا. اسے پتا ہے کہ یہ قوم جاگنے والی نہیں ہے، یہ قوم بے حس ہو چکی ہے، بے غیرت ہے، جو چاہو جس کے ساتھ چاہو جہاں چاہو کرو، مسئلہ ہی کوئی پیدا نہیں ہونے والا. آج ابھی چند دن، 2-3 دن پہلے اتراکھنڈ کی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا، سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ. اس میں شکے کیا آئی؟ اس بل کا جو سارا جو دار و مدار، جو مقاصد تھے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ٹائٹ کر دو، طلاق نہیں دے سکتے، طلاق ہوئی تو سزا، عدت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. اب جب اس کے خلاف آواز اٹھی تو وہاں دیکھیں ابھی کیا حالات ہیں. بلکہ خبر تو یہ بھی ہے کہ کل یا پرسوں وہاں ہلدوانی میں ایک مدرسے کو یا مسجد کو شہید کر دیا گیا. جب اس کے خلاف جب آواز اٹھی، جب لوگ سڑکوں پر آئے تو خوب لاٹھی چارج ہوا، اس میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے. ہم میں سے کسی کو کوئی فرق پڑا؟ اور پڑے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں نا، ہمارے اندر حس نہیں ہے. ہم صرف نام کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس اور کچھ نہیں. ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا کہ جب پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ بھیجا گیا سفیر کی حیثیت سے کہ جائیں آپ بات کر کے آئے، اور جب پیچھے سے یہ خبر آئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا تو میرے نبی تڑپ گئے. اور آپ نے بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور واقعہ بیعت رضوان کا، سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا، کون ہو بیعت کرو. سارے صحابہ نے بیعت کیا. اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کو بھی بیعت کرتا ہوں. وہ صحابہ تھے، وہ مسلمان تھے، ہم پتہ نہیں کیا ہے. اور ابھی تقریباً 15 دن یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، یو پی کے ہائی کورٹ میں مستقل 2.5 گھنٹے روزانہ بحث چل رہی ہے. کس بات کو لے کر کے کہ یہ جو مدارس ہیں، مدارس کا جو نظام ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جس قانون کے تحت یہاں مدرسے چل رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، اس قانون کو ہی ختم کر دیا جائے، اس قانون کو ہی غیر قانونی قرار دیا جائے. بحث چل رہی ہے، وہاں چل رہا ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہ، ہونے دو. یو پی کا مسئلہ ہمارا اپنا کون سا ہے؟ جب بھی کوئی بات ہو، اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات آ جائے، مسلمان سڑک پر آ جائے، تو اس وقت بہترین قانون انہوں نے بنا رکھا ہے کہ بولڈوزر لے کر کے آؤ، چلا ڈالو. پورا محلہ ختم ہوتا ہے، ختم کر دو، جتنے مرتے ہیں مار ڈالو. اس کی حیثیت ہی کیا، کیڑے مکوڑے کی حیثیت ہے ان کی، کچل ڈالو. صحیح ہے، شاید ہم ہیں بھی اسی لائق. جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی، اللہ نے اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے
کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی اللہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا. وہ مر جائے ختم ہو جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. خدا کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اگر ساری دنیا اس خدا کا انکار کر دے اس کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا. ساری دنیا سے مسلمانوں کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے, ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے, پھر بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. یاد رکھو, اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم زندہ ہو یا تم مر جاؤ. اس سے پہلے بھی ایسے حالات آئے ہیں. آپ نے سنا نا, امام بخاری کا نام تو سنا ہوگا نا. ارے بخاری شریف کا نام سنا نہیں سنا؟ بہت مشہور کتاب ہے. قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کسی کو مانی جاتی ہے تو وہ بخاری شریف ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں مسلم شریف ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا ہے حدیث کی. یہ کتاب جس شہر میں لکھا گیا وہ شہر جا کر کے دیکھو اس شہر کے حالات کیا ہیں. اس شہر کا نام ہے بخارا, اور بخارا کے بعد سمرقند. وہ بخارا اور سمرقند وہ شہر ہے جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی, لیکن آج اس وقت وہاں پر وہ ساری چیزیں, وہاں کوئی مسلمان نہیں ملے گا, کوئی مدرسے نہیں ملیں گے, کوئی مسجد نہیں ملے گی. مسجد کے نام پر مسجد نما عمارت ملے گی جو صرف اور صرف اس لیے باقی رکھا گیا ہے تاکہ تاریخ کے اوراق میں یہ درج ہو اور لوگوں کو, سیاحوں کو بتایا جائے کہ ہمارے یہاں پرانی عمارت, آؤ دیکھو اور جاؤ. وہاں پرانی مساجد ہیں آج بھی, وہ عمارتیں آج بھی ہیں, لیکن وہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام نہیں لیا جاتا. وہاں قال اللہ قال رسول نہیں ہوتا. وہاں پر کپل آتے ہیں اور وہاں پر عاشقی کرتے ہیں. کیا ہوا میرے خدا کو اس سے کوئی فرق پڑ گیا؟ نہیں سمجھ آتی بات تو اٹھاؤ بخارا اور سمرقند کی تاریخ پڑھو. مسلمانوں کا خون اس طرح سے بہایا گیا وہاں پر. مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ان گلیوں میں جو گھوڑے جو دوڑتے تھے, گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے وہ خون میں ڈوبا رہتا تھا. کیا ہوا, کسی کو کوئی فرق پڑا کیا؟ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا خدا نے خواستہ تو یاد رکھو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تب پڑے گا جب ہم خود اس کے لیے بیدار ہو جائیں, ہم خود جاگ جائیں اس کے لیے. آج ہم سے مسجد آیا نہیں جاتا, لیکن ہم باتیں بڑی بڑی کریں کہ بابری چلی گئی, گیان واپی مسجد بھی جانے کی تقریباً جا چکی ہے. ارے کیوں نہیں جائے گی؟ ہم سے مسجد میں آیا نہیں جاتا, مدارس کو بند کیا جا رہا, کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے تیار نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پڑھائیں گے تو میرے بچے کیا پڑھیں گے, تو ٹھیک ہے مت پڑھاؤ. آج لکھو اس بات کو کہ اگر ہمارے حالات یہی رہے, ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ہماری جو نسلیں ہوگی وہ ہمارے سامنے ہم دیکھ کر کے مریں گے کہ وہ ہماری نسلیں مرتد ہو چکی ہوگی, ہمارے سامنے ہوگی. ہمارا بچہ ہمارے سامنے زنا کرے گا اور ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ہر روز خبر یہ آتی نہیں آتی کہ فلاں علاقے سے فلاں مسلم بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. ہوش نہیں آتا کس کا انتظار کر رہے ہو؟
اللہ نے کبھی فرشتے کو نہیں بھیجا. فرشتے آئے ہیں جنگ بدر میں آئے ہیں، لیکن آئے اس وقت جب جنگ بدر میں نبی نکلے ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کرو، تسبیح پڑھو. ہماری دعائیں نبی کی دعا سے زیادہ مؤثر ہے. ہماری دعاؤں میں نبی کی دعاؤں سے زیادہ طاقت ہے. ہماری تسبیح میں نبی کی تسبیح سے زیادہ مقدس ہے. نبی نے تو نہیں کہا کبھی کیا وہ دعا کرتے ہیں. نبی تو بدر میں نکلے ہیں، نبی تو جنگ احد میں نکلے ہیں. جب سارے پیچھے ہٹ گئے جنگ احد میں تو نبی اکیلے نکلے ہیں. نبی اکیلے نکلے ہیں میدان میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تسبیح پڑھیں گے، تم تسبیح پڑھو. ہم تسبیح پڑھتے رہیں. ہماری تباہی اور ہماری بربادی کے افسانے لکھے جا چکے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی. ہم ایسے بے غیرت بنے ہوئے ہیں. اور سناؤ میں آپ کو، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. تم سب آپس میں بھائیو، سب ایک ہی ہو. تمہیں خاندانوں میں، تمہیں قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم. لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے. ابھی 2 دن پہلے بریلوی مسلک کے ایک عالم کو گرفتار کیا گیا. نام سنا ہوگا آپ نے. سارے علماء، سارے جو بڑے بڑے، سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی. پھر ادھر سے رپلائی آیا کہ ہمیں کسی دیوبندی، کسی وہابی، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے حمایت کی، ہم کافی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، تم وہاں کٹو گے، ہم یہاں کٹیں گے. اپنی اپنی باری کا انتظار کرو. اپنی اپنی باری کا انتظار کرو. کٹنا سب کو ہے. اتنا کچھ ہو چکا، اب بھی ہمیں ہوش نہیں آیا. ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی منیمم پروگرام نہیں ہے. ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی زندگی جو گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہم نے دوسروں سے ادھار لے رکھا ہے، ہم اس میں کسی طرح کی تبدیلی، کوئی ترمیم نہیں چاہتے. ہمیں ہمارے نبی کا اسوہ پسند نہیں ہے. ہمیں غیروں کی طرز زندگی بہت محبوب، بڑی عزیز ہے. ہم سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ نبی کے نام پر بڑا جھومیں گے، بڑا گھومیں گے، کہیں گے بس ہو گیا. لیکن ہمیں نبی کا طریقہ نہیں چاہیے، نبی کی زندگی نہیں چاہیے. نبی کی سنت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. تو پھر یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے سامنے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. ایسے دعوت دیا جائے گا جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور کہیں گے کہ آؤ چلو مسلمانوں کا قتل عام کریں، آؤ چلو مسلمانوں کا قتل عام کریں. آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، وہ جمع بھی ہوں گے.
آج دیکھ لو، میں باہر کی بات، میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. یہی دیکھ لو، جہاں ان کے آپس میں اتنے فڈے ہیں کہ یہ اونچ ہے، یہ نیچ ہے، یہ چھوا چھوت پتہ نہیں کیا کیا، وہ برابر میں بیٹھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب بات مسلمانوں کی ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، وہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف سب کو متحد کر لیا گیا، سارے متحد ہو گئے. اگر کسی میں انتشار ہے، کوئی منتشر ہے تو وہ ہم ہیں، وہ ہماری قوم ہے، وہ امت مسلمہ ہے جس کے اتنے ٹکڑے ہیں، اتنے ٹکڑے ہیں کہ آج اس وقت شاید گننا بھی ممکن نہیں لگ رہا. اور ہوں گے کیوں نہیں؟ ہمیں جس چیز نے ایک جگہ جمع کیا تھا، ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا. ہمیں جو جوڑنے والی جو چیز تھی وہ تھا نبی کا اسوہ، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، صحابہ کی زندگی. ان سب کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. ہم کہتے نہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، چھوڑو، اسے ہٹاؤ. تو جب ہم نے ان چیزوں کو، نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کا دین عملی طور پر چھوڑ دیا. قولی طور پر تو ہے، ہم تو کہتے ہیں زبان سے تو بڑے دعوے ہمارے، بڑے دعوے، لیکن عملی طور پر ہم ان سے کوسوں دور ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوگی؟ بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ وقت اب بیدار ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ پانی سر سے اوپر بہ رہا ہے. اب بھی اگر بیدار نہ ہوئے، اب بھی اگر غیرت نہ جاگی، تو پھر یاد رکھو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.